ایک شہر جو ہنستے مسکراتے بسایا گیا اور اس میں بسنے والی قوم جسے ہر نعمت سے نوازا گیا تھا، مگر وہ انسانی تاریخ کی ایک ایسی سرزمین تھی جہاں گناہ چھپ کر نہیں بلکہ علانیہ کیے جاتے تھے۔ اس قوم کا جرم اتنا انوکھا تھا کہ اس جیسی مثال انسانی یادداشت میں کبھی درج ہی نہ ہوئی تھی۔ اللہ کو ان کا راستہ پسند نہ آیا اور پھر اللہ کا فیصلہ نازل ہو گیا۔ پل بھر میں اس پوری قوم کو اس کی بستی سمیت الٹ دیا گیا جو قیامت تک کے لیے عبرت بن گئی۔ یہ قوم تھی قوم لوط اور یہ آباد شہر تھا صدوم۔ آج کے اردن اور فلسطین کے درمیان دو مشہور شہر واقع تھے، صدوم اور عمورہ۔ صدوم ایک ایسا شہر تھا جہاں زمین میں چشمے بھی تھے اور باغات بھی۔ فصلیں اتنی زرخیز تھیں کہ لوگوں کو کبھی یہ گمان تک نہ ہوا کہ یہ زمین بھی انکار کر سکتی ہے۔ کھجوروں کے خوشے نرم تھے، پھل بھرے ہوئے تھے اور زمین کے پانی میں مٹھاس تھی، لیکن ان کے دل زمین کی مٹھاس کے برعکس آہستہ آہستہ سخت ہوتے چلے گئے۔ ابتدا میں ان کے گناہ فرد تک محدود تھے۔ تمہاری مسکراہٹ بہت خوبصورت ہے، پھر سردار مسکرا کر کہنے لگے، یہ نیا راستہ ہے، اس میں مزہ ہے، اور پھر یہ شوق عادت اور رویہ بن گیا۔ گناہ اب صرف فعل نہ رہا بلکہ تہذیبی رنگ میں ڈھل گیا۔ لوگ رات کے اندھیروں سے نکل کر کھلی محفلوں میں علانیہ فیصلے کرتے اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام کو بحث میں اڑا دیتے۔ دور ایک شہر بابل میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم اور ان کے بھتیجے حضرت لوط اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے ہجرت کی۔ حضرت لوط وہ پہلے انسان تھے جو حضرت ابراہیم پر ایمان لائے، یعنی یہ دونوں صرف رشتے سے نہیں بلکہ دین کے سفر سے بھی جڑے ہوئے تھے۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات دے کر لے گئے جس میں ہم نے تمام جہانوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ اس سے مراد شام کا علاقہ تھا، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت لوط اللہ کی رہنمائی میں شام کے قدیم شہروں میں آئے۔ حضرت ابراہیم خود ایک شہر میں ٹھہر گئے اور حضرت لوط کو اللہ نے ایک اور بستی کی طرف بھیج دیا جس کا نام صدوم تھا، جہاں انہیں نبی بنا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ جب حضرت لوط اس شہر میں داخل ہوئے تو روشنی اور رنگوں سے بھری دنیا کے درمیان ان کے قلب میں عجیب سی کپکپی اتر آئی۔ آنکھوں کے سامنے تجارتی قافلے، اونچے مکانات، بازاروں میں عنبر اور ریشم کی خوشبو، کھیتوں میں لہراتی سبزہ، سب کچھ اللہ کی نعمتوں کی گواہی دے رہا تھا۔ مگر جیسے جیسے وہ لوگوں کے درمیان آگے بڑھے، ان کے چہرے سے مسکراہٹ آہستہ آہستہ مٹنے لگی، کیونکہ جو کچھ وہ دیکھ رہے تھے وہ ایک نبی کے لیے صرف دکھ کا منظر نہیں بلکہ روح کو ہلا دینے والی حقیقت تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی فطرت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ مرد عورتوں سے منہ موڑ کر مردوں کی طرف مائل ہو گئے تھے، ایسا گناہ جو انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ قرآن کے مطابق یہ لوگ اس برائی کو نہ صرف چھپ کر بلکہ کھلے عام انجام دیتے تھے۔ ان کی محفلوں میں بے حیائی، گلیوں میں فحاشی، دروازہ بند کرو اور شراب لاؤ، اور راستوں میں مسافروں کے ساتھ بدسلوکی ایک معمول بن چکی تھی۔ یہ اکیلا لگتا ہے، چلو اس کی محنت کا پھل ہم لے لیتے ہیں۔ صدوم میں قانون ہمارا ہے، یہ سامان ہمیں دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں رات کو دعوت دوں گا۔ جس شہر کو اللہ نے امن، رزق اور خوبصورتی دی تھی، ذرا سوچو، اسی سرزمین پر لوگ سڑکوں پر بیٹھ کر آنے جانے والوں کو تنگ کرتے، ان کا مال لوٹ لیتے، ان کے ساتھ نامناسب میلان رکھتے اور ان حرکات پر فخر محسوس کرتے تھے۔ نعمتوں کی وادی اب گناہوں کا میدان بن چکی تھی۔ ایک دن حضرت لوط اپنی قوم کے پاس آئے اور فرمایا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، میں تمہارے پاس وہ پیغام لایا ہوں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ قوم کے نوجوان ہنستے ہوئے بولے، بھلائی تو ہمارے شہر کی گلیوں میں بہتی ہے، ہم نے کسی نبی سے نہیں مانگی۔ حضرت لوط نے فرمایا، قوموں کا عروج ایمان سے ہوتا ہے، دیواروں کی بلندی سے نہیں۔ سردار غصے میں بولے، دیواروں کی بلندی ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، ایمان کون سی چیز ہے؟ حضرت لوط نے نرمی سے فرمایا، جہاں انسانی فطرت کو روند دیا جائے وہاں شہروں کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے۔ قوم نے طنز کرتے ہوئے کہا، انہیں گمان تھا کہ اللہ کی بات محض گفتگو ہے، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ اللہ کی بات فیصلہ ہوتی ہے۔ دن نہیں، مہینے نہیں، بلکہ ایک پورا دور نسلوں پر محیط گزر چکا تھا۔ حضرت لوط انہی گلیوں، انہی بازاروں اور انہی لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر روز ایک ہی صدا بلند کرتے رہے، اللہ سے ڈرو، یہ عمل فطرت کے خلاف ہے، اس راستے کو چھوڑ دو، اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ آؤ۔ مگر جواب میں وہی چہرے، وہی طنز، وہی غرور۔ یہ جسم ہمارا ہے، اس پر ہمارا اختیار ہے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ سب دیکھنا حضرت لوط کے لیے ذہنی اذیت اور روحانی بوجھ بن گیا۔
आखिरकार इब्ने अपने रब की तरफ रुजू किया और दुआ की, ए मेरे रब, इस फासिद कौम के खिलाफ मेरी मदद फरमा। यहीं से अल्लाह के फैसले की हुआ चल पड़ी। एक दिन अल्लाह के फरिश्ते इंसानी सूरत में हज़रत इब्राहिम के पास मेहमान बनकर आए। हज़रत इब्राहिम ने इज़्ज़त व मुस्कुराहट के साथ उनका इस्तकबाल किया और फरमाया, कुछ देर ठहरिए, मैं आपके लिए कुछ ले आता हूँ। इब्ने दस्तरखान पेश किया मगर देखा कि मेहमान हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे। चेहरे पर फिक्र के आसार नुमुदार हुए। फरिश्तों ने फरमाया, घबराइए नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। और साथ ही हज़रत इसहाक की विलादत की खुशखबरी सुनाई। फिर फरिश्तों ने कहा, हम एक ऐसी बस्ती की तरफ जा रहे हैं जो हद से ज़्यादा फसाद और बेहयाई में डूब चुकी है। वहाँ अल्लाह के नबी हज़रत लूत मौजूद हैं और हमें उनकी कौम को तबाह करने के लिए भेजा गया है। हज़रत इब्राहिम ने सिफारिश की मगर अल्लाह का फ़ैसला हो चुका था। हिदायत की मोहलत ख़त्म हो चुकी थी। फरिश्ते हज़रत लूत के घर मेहमान बनकर पहुँचे। शहर में खबर फैल गई। लोग दौड़ते हुए आए, दरवाज़ों पर शोर मचने लगा, दरवाज़ा खोलो, मेहमान हमारे हवाले करो। हज़रत लूत ने रोका, नसीहत की और अल्लाह का खौफ दिलाया मगर कौम ना मानी। तब फरिश्तों ने अपनी असल सूरत ज़ाहिर की और फरमाया, घबराइए नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। आप अपनी बीवी के सवा अपने घर वालों को लेकर रात ही रात यहाँ से निकल जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। सुबह होते ही ज़मीन लरज़ने लगी, घर उलटने लगे, आसमान से निशानदार पत्थर बरसने लगे। हर पत्थर अपने मुजरिम का पत्ता लेकर आया था। ना महल्लात बचा सके, ना ताकत, ना माल। आखिरकार पूरा शहर उलट दिया गया। शहर मिट गए, रास्ते मिट गए, लोग मिट गए, मगर वाक़या ना मिटा क्योंकि अल्लाह ने इसे इबरत बनाना था। अगर आपको ये वाक़या समझ आया हो तो कमेंट्स में लिखें कि आपने कौम लूत से क्या सबक हासिल किया। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।